ایک عجب موڑ پر لے آئے، اور یہ یقیناً روحانیت ہے مجلس کی اور بانیان مجلس کا اپنا خلوص ہے۔ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ، ہائے ہائے، مجھے بتائیے ایک جملہ کہوں، دونوں بہنیں برابر کی ہیں۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے مدینہ سے سفر کر کے کربلا آئی، اور پھر بھائی کی عزاداری اور حسینیت کے فروغ کے لیے کربلا سے شام گئی، اور معصومہ قوم سلام اللہ علیہ بی بی میں نے کہا اپنے بھائی کے کاموں میں برابر کی شریک ہے۔ ایسی باتیں روز روز نہیں ہوتی، لیکن آج ہو رہی ہے تو سنیے، ایسی کاموں میں برابر کی شریک ہے، بھائی کی محبت میں مدینہ چھوڑ کر آئی۔ بھائی کیا ہوتا ہے بتلانے کے لیے قم کی پہاڑیوں میں آ کر سو گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ مجلس کی روحانیت ہے۔ شاہ جی میں نے پڑھا فضائل کا جملہ ہے اور آنکھ اشک بار ہو گئی، چونکہ امام رضا کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں ان کی ہمشیرہ کا ذکر ہوتا ہے، اور آج انہی کا حق ہے جن کو اختتام میں پڑھنا ہے، تو لہٰذا میں آپ کو ایک جملہ بھی امام اور ان کی ہمشیر کا مصائب اور شہادت کے حوالے سے نہیں سناؤں گا، وہ آپ کو انشاءاللہ اختتام کی مجلس میں ملک صاحب سنائیں گے۔ میں تو آپ کو بس جہاں اتنا بتلایا، دو بہنیں وہ ہیں جو کاموں میں برابر کی شریک ہوئیں، اور الفا جی آل محمد کے گھر میں 3 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ کتنی بہنیں؟ 3۔ پہلی بہن یہی جو مدینہ سے چلی اور قم کی پہاڑیوں میں آ گئی۔ اب مجھے معاف کرنا، میں سید ہوں، خود بھی کھول کر نہیں پڑھوں گا، میرے سامنے اکثریت سادات کی بیٹی ہے۔ دوسری بہن وہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کی، کل 70 قدم کا فاصلہ تھا، سر پہ قرآن رکھا اور رو کر کہا نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں ایک جملہ آج کا اور کہہ دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں شمر سے یزید نے سوال کیا تھا نا کہ جب تو نے حسین کو قتل کیا تو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس میں تو حیران ہوا ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کون سا؟ اس نے کہا جب میں حسین کا سر تن سے جدا کر کے حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کے سر کو خیمے کی طرف لے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا غریب کے لب ہلے، میں سمجھا حسین بددعا کر رہے ہیں۔ کہتا میں نے جو کان لگایا، حسین رو کے کہتے ہیں عباس میری بہن کا کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی آنسوں کو کوئی غم نہ دے کے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں یہ شاہ جی سے لکھا، اس نے کہا میں سمجھا کہ بددعا دے رہے ہیں، میں نے جو کان لگایا حسین رو کر کہہ رہے تھے عباس تو بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا، شام کا بازار ہے، شرابی کا دربار ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہوگا اور میری بہن ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ تیسری بہن جس نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی، سنو گے اس کی بات بھی میں قاتل کی زبانی سناؤں۔ بیان سمیٹ لیا آج کا۔ یزید کے دربار میں عمر ابن سعد نے شمر سے سوال کیا کہ ان کا کربلا سے شام تک کوئی ایسا موقع آیا کہ جس پہ تو حیران ہو گیا ہو؟ سننا جملہ، بڑے اطمینان، میرے حصے کا مصائب ہو گیا، آپ اتنا روئے ہیں کہ اس سے آگے میں چاہتا بھی نہیں۔ مقصد تو مومن کی آنکھ سے آنسو آنا ہے نا، تاکہ خلقت جو سبب خلقت ہے انسان کا وہ پورا ہو جائے۔ آپ رو لیے، لیکن ایک جملہ آج کا اور اضافی سنیے گا، اگر رونے پر آمادہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا ظلم ہے جسے کرنے کے بعد تو حیران ہوا ہو؟ شمر نے کہا ابھی میں نے ایک ظلم کیا جس پر میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کون سا؟ اب مجھے معاف کرنا، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا۔
کہنے لگا کربلا سے شام تک جب بھی میں اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا حسین کی بیٹی پانی کا جام لے کر آتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں نے آپ سے پہلے ہاتھ جوڑے. اللہ اکبر. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کربلا سے شام تک جب میں اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا حسین کی بیٹی سکینہ پانی کا جام لاتی تھی اور مجھے کہتی تھی شمر مجھے ایک جام پانی کا دے. اب اگر ماتم کرنا نہیں ہے شاہ جی تو جملہ سننا. یہ کہتا میں پورے لشکر کو پانی پلاتا باقی جو پانی بچ جاتا وہ میں زمین پر بہا دیتا. بچی فرات کی طرف رو کرتی اور رو کے کہتی چاچا غازی مجھے آج بھی پانی نہیں ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روتے آنا دادارو روتے آنا دادارو. میں دوبارہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں ہاتھ نہ جوڑیے گا. میں دوبارہ کہتا ہوں کیا کہا چاچا آغازی مجھے آج بھی پانی نہیں ملا. کہتا یہی ظلم میں نے کوفہ کے بازار میں کیا یہی ظلم کوفہ کے دربار میں کیا یہی ظلم شام کے بازاروں میں کیا. اس نے کہا دربار یزید کے باہر میں لشکر کو پانی پلا رہا تھا. یہ بات اسی طرح سننا اور اگر میں آج کی یہ بات سمجھا دوں تو رونا ضرور. کہتا ہے حسین کی بیٹی پانی کا جام لائی اور لا کر کہنے لگے شمر اب تو دربار قریب آ گیا اب تو ایک مجھے جام پانی کا دے. یہ کہتا میں نے فیصلہ کیا آج پانی دوں گا مگر پینے نہیں دوں گا. بچی جیسے پانی پینے لگے گی شام غریبہ کی طرح بچی کے رخسار پہ تماچا لگا کے میں بچی کے جام کو کھینچ لوں گا. یہ کہتا مگر میں حیران ہو گیا میں نے جب پانی بچی کے جام میں ڈالا تو بچی نے پانی خود نہیں پیا بلکہ پانی لے کر وہاں گئی جہاں دھوپ میں زنجیروں میں جکڑا سید سجاد مولا بیٹھا تھا. پانی بھائی کی بیڑیوں میں ڈالا اور رو کے کہا بھیا سجاد مجھے معاف کرنا کربلا سے شام تک اگر مجھے پانی ملتا میں خود نہ پیتی میں تیری بیڑیوں میں ڈالتی. کربلا سے شام تک پانی نہیں ملا. میں جانتی ہوں اس دھوپ نے ان بیڑیوں نے تیری پنڈلیوں کا گوشت کھا لیا.